آج کل ایک سائنس بہت زیادہ جس میں انسان کو کامیابیاں مل رہی ہیں وہ رفتار کی سائنس ہے، سپیڈ۔ سپیڈ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے اخباروں میں بڑی بڑی سرخیوں میں یہ بات دیکھی ہوگی، چین نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کر لیا ہے۔ ہائپر سونک میزائل اپنے مسلمانوں کی سے کیا لینا دینا؟ مندیوں کے مزے کہاں اچھے ہیں اپنے کو معلوم ہے، پلاٹر کہاں اچھا ملتا ہم کو معلوم ہے، یہ ہائپر سونک کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، نہ بڑوں کو معلوم نہ چھوٹوں کو معلوم۔ تو میں تھوڑا سپیڈ کے بارے میں بتا کے پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان ظالموں کو مفلوج کر دیتے ہیں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آواز جو آدمی کے منہ سے نکلتی ہے، کسی بھی چیز سے آواز نکلتی ہے، وہ ایک رفتار سے آگے بڑھتی ہے، اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے۔ وہ سپیڈ اگر میٹر پر سیکنڈ میں دیکھا جائے تو 343 میٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 343 میٹر سفر کرتی ہے۔ یہاں مسجد سے اگر آواز نکالیں تو مہدی پتنم بس اسٹیشن تک ایک سیکنڈ میں پہنچتی، اگر کوئی ہرڈلز نہیں ہے تو 343 میٹر پر سیکنڈ۔ اگر آپ اس کو کلومیٹر پر آور میں تبدیل کریں تو 1235 کلومیٹر ایک گھنٹے میں جاتی ہے، آواز سفر کرتی ہے۔ حیدرآباد سے دلی تک کا جو ایریل ڈسٹنس ہے 1270 کلومیٹر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں حیدرآباد کی آواز تقریباً دلی تک پہنچتی ہے، 1235 کلومیٹر پر آور۔ اس کو سائنسی اصطلاح میں 1 میک MACH 1 میک کہا جاتا ہے۔ یہ آواز کی رفتار ہے۔ اس آواز کی رفتار سے کم والی جو رفتار ہوتی ہے اسے سب سونک سپیڈ کہتے ہیں۔ آواز کی رفتار سے کم جو سپیڈ ہے، جیسے 800-900 کلومیٹر تک بھی پر آور اگر سپیڈ ہے تو اسے سب سونک سپیڈ کہا جاتا ہے۔ 1000 کلومیٹر سے لے کے 1500 کلومیٹر کے درمیان اگر سپیڈ ہے تو اسے ٹرانسونک سپیڈ کہا جاتا ہے۔ ٹرانسونک یعنی 0.8 to 1.2 میک بولتے اس کو، یعنی 1235 کلومیٹر ایک میک ہے۔ اگر 1200 کلومیٹر سے لے کے 5000 کلومیٹر کی سپیڈ اگر ہے اسے سپر سونک سپیڈ کہا جاتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے ایک ہوائی جہاز مشہور ہوا تھا، کانکورڈ ایک ہوائی جہاز تھا جسے سپر سونک ہوائی جہاز کہا جاتا تھا۔ وہ بامبے کے ایئرپورٹ پہ ایک دفعہ لینڈ ہوا تو تقریباً قریب کی بڑی بڑی بلڈنگوں میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی سپیڈ کتنی تھی؟ 1200 کلومیٹر سے لے کے 5000 کے درمیان کوئی بھی ہے تو اسے سپر سونک کہا جاتا ہے۔ 6000 تک، 1500 سے 6000 کے درمیان۔ 6000 سے لے کے 12000 کلومیٹر پر آور کی جو سپیڈ ہوتی ہے اسے ہائپر سونک سپیڈ کہا جاتا ہے۔ امریکہ چونکہ سمندر کے اس پار ہے،
اس پار سے اگر اس کو میزائل مارنا ہے ایشیا میں، یورپ میں، کہیں بھی اس علاقے میں، تو اسے اپنے میزائل کو کم سے کم 7 سے 8 ہزار کلومیٹر دور مارنا پڑتا ہے۔ تو ابھی امریکہ میں جو ریسرچ چل رہا ہے ہائپرسونک، 8,000 سے 9,000 کلومیٹر رفتار کا ایک میزائل ہو، چونکہ چین نے بنا لیا ہے، امریکہ پریشان ہو گیا ہے۔ اسے ہائپرسونک سپیڈ کہتے ہیں۔ 12,000 سے لے کے 30,000 کلومیٹر تک کی سپیڈ کو ہائپرسونک صرف ابھی تصورات اور تخیلات میں ہیں انسان کے، ابھی صرف ہائپرسونک سپیڈ پہ آئے۔ تو ساؤنڈ، آواز کی سپیڈ 1,235 کلومیٹر، اس سے کم کی جو سپیڈ ہے سب سونک، جیسے عام طور پہ اپنے جو ہوائی جہاز جس میں آپ اور ہم سفر کرتے ہیں 600، 650، 700 کلومیٹر پر آور سے زیادہ نہیں جاتے۔ آواز کے آس پاس کی جو سپیڈ ہے اس کو ٹرانسونک کہا جاتا ہے، اور 1200 سے لے کے 6,000 تک کے درمیان اگر ہے تو سپر سونک، اس میں بھی آدمی ٹریول کر سکتا ہے۔ ہائپرسونک سپیڈ عام طور پہ یہ میزائلز کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ 6,000 سے 12,000 کلومیٹر کے درمیان کی سپیڈ، اور 12,000 سے 25-30 ہزار تک ہائپرسونک سپیڈ۔ یہ سپیڈ کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے۔ اور آج کی دنیا صرف 8,000 کلومیٹر پہ، 1 گھنٹے میں 8,000 کلومیٹر کا تجربہ کر رہی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی پہ تن رہی ہے، دوسروں کو آنکھیں بنا رہی ہے، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی، ایک ہی میزائل داغ دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد آج کی ٹیکنالوجی کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا اللہ تعالیٰ۔ کیا فالتو ٹیکنالوجی ہے تمہاری، سپیڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ انتہائی فالتو ٹیکنالوجی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت فلسطین، شام کے علاقوں میں تھی، اور آپ کے زمانے میں ایک ملکہ تھی یمن میں، ملکہ سبا۔ حدود نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ ملکہ سبا ہے، وہ سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے چٹھی لکھی کہ سرنڈر ہو کے ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ۔ حدود نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا جو عرش ہے، تخت ہے، بڑا زبردست ہے، یہ بھی بتایا تھا۔ اور اسی حدود کے ذریعے سے حضرت سلیمان نے چٹھی بھیجی کہ ہمارے پاس سرنڈر ہو کے آ جاؤ، نہیں تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو اطلاع ملی کہ وہ ملاقات کے لیے نکل گئی ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے۔ جو ہی اطلاع ملی کہ ملکہ سبا نکل گئی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملک ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اے میرے درباریوں، ملکہ سبا میرے سامنے آ کے سرنڈر ہونے سے پہلے کون اس ملکہ کا عرش میرے پاس لے کے آتا ہے؟ ملکہ سبا میرے پاس سرنڈر ہونے کے لیے آ رہی ہے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت، عرش، یا ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے لا دے گا؟ تو اب آپ کے دربار میں ایک بہت وجیح ہیکل طاقتور جن تھا۔ اس نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اے سرکار،
آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ عرش کا آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. ان تقوم من مقامک کا مطلب آپ اس دربار سے کھڑے ہونے سے پہلے، قبل ان تقوم من مکانک، اپنا دربار برخاست کرنے سے پہلے پہلے وہ عرش کو لا کے رکھ دوں گا. ایک اور آپ کے دربار میں تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کیا کہ اس کا جو علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سرکار آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس عرش کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پلک جھپکنے سے پہلے، بلنک، جھپکیے پلک جھپکنے سے پہلے. انا آتیک بہ، یہ کون تھا؟ کوئی چھومندر والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال الذی عنده کتاب من العلم، کتاب کا علم تھا، میں اس عرش کو آپ کے بلنک کرنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. اب سپیڈ دیکھیے کتنی ہوگی. آدمی کتنی دیر میں پلک جھپکتا ہے؟ اس پہ ریسرچ ہوا تو پتا چلا کہ 100 ملی سیکنڈ میں ایک صحت مند آدمی پلک جھپکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں 10 دفعہ پلک جھپکتا ہے. اور وہ شخص جو آپ کے دربار میں تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں عرش کو لا دوں گا. فلسطین اور یمن، یہ دونوں کے درمیان دوری 2200 کلومیٹر ہے. ایریل ڈسٹینس آپ مار کے دیکھیں گوگل پر، ایریل ڈسٹینس یمن سے فلسطین جہاں پہ حضرت، یا اسرائیل جہاں پہ حضرت سلیمان کی حکومت تھی، 2200 کلومیٹر. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیکنڈ کے 10ویں حصے میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں کیا سپیڈ ہوگی؟ 22,000 کلومیٹر. ایک سیکنڈ میں 22,000 کلومیٹر کی سپیڈ. اس کو آپ کلومیٹر پر آور میں تبدیل کریں تو پتا چلے گا کہ 7 کروڑ 92 لاکھ کلومیٹر پر آور کی رفتار سے وہ لے کے آئے. آپ قرآن دیکھیے، آئیں یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. اور پلک آپ دیکھیے کہ 100 ملی سیکنڈ میں ایک پلک جھپکی جاتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں 10 دفعہ پلک آدمی جھپکتا ہے. مطلب 2200 کلومیٹر پلک جھپکنے سے پہلے 22,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. یہ ٹیکنالوجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. اور یہاں پہ 8,000 کلومیٹر پر آور پہ تن رہے ہیں. وہاں پہ 7 کروڑ 92 لاکھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ قابو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ تماشا مارتے ہیں، تمام دنیا کے سائنسدانوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بندہ اتنا زبردست قابو رکھنے کے باوجود رفتار پر اس کا کیا معاملہ تھا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. ارے جب انہوں نے پلک جھپکتے ہی جب وہاں پہ عرش کو رکھا ہوا دیکھا، یہ تو میرے رب کا بڑا فضل ہے مجھ پر. یہ شکر گزاری، سپیڈ پہ اتنا کنٹرول، یعنی 10ویں سیکنڈ کے 10ویں حصے میں 2200 کلومیٹر اس سفر، اس رفتار پر کنٹرول. یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میں رفتار پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قابو دیا ہے. اور مجھے یہ قابو کیوں دیا؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکرا بنتا ہوں۔ یہ 6000 پہ ناشکرے بنتے جا رہے ہیں، 8000 کلومیٹر پر آور کی رفتار پہ پوری دنیا کو ناشکرا بنا رہے ہیں، وہاں کروڑوں کی سپیڈ پر میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي کیا ہے شو قَوِيٌّ ہے غَنِيٌّ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ شیخ صاحب کے لقمے کے بغیر ہماری تقریر ختم نہیں ہوتی، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ برکت کے لقمے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے بہتر کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو انکار ناشکرا ہے میرا رب تو زبردست ہے اور کریم ہے۔ اس سے ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کریم، اتنی ناشکری کے بعد ان کی سائنس کی ترقی رک جانی چاہیے تھی۔ بھئی اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی دیدے دکھا رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، تو اللہ چاہتا تو ان کی ریسرچ بیٹھ جاتی، ختم ہوتی، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، بدلہ دے گا آخرت میں، دنیا میں تو دے دے گا، اس کی کرامتیں ہیں، اس کی کریمی ہیں، جو محنت کرے گا اس کو دیتا چلا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے موجودہ زمانے میں جو الحاد ہے، سائنس کی ترقی پہ، جو کبر کی وجہ سے انسان اللہ کا انکاری ہے، 4 فیلڈز لے کے آیا تھا، لیکن 2 فیلڈز کے بارے میں بتایا کہ ایک انسانی جسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے چیلنجز کیے ہیں کہ کسی چیلنج کو وہ لوگ پورا نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے رفتار، آج کل دنیا میں رفتار کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے، آنن فانن میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو رفتار کے معاملے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو رفتار دی گئی تھی اس کا عشر 8000 بائی 7 کروڑ 92 لاکھ کلومیٹر پر آور 0.01% آتا ہے۔ 0.01% کی رفتار جو کہ حضرت سلیمان کو دی گئی اس کے مقابلے میں اس پہ یہ تن رہے ہیں، اور وہاں پہ اس رفتار کو پا کے اس پہ قابو رکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب کا فضل ہے، میں اس کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ آپ حضرات خالی سن کے دوسری باتوں سے نہیں، خاص طور سے آئی ٹی کے فیلڈ کے بچے، کالج میں جانے والے بچے، اس پہ غور کرو، ہاں، لوگوں کے سامنے باتیں پیش کرو چیلنجنگ طور پہ۔ پورے کے پورے انکاریاں ہیں، خالی بیٹھے ہیں منڈی نیچے ڈال کے، قرآن کیا بول رہا کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، سن رہے آ جا رہے ہیں، ہاں، انہوں دھڑلے سے ہر چیز بولتے، گیو می پروف، گیو می پروف، کیا پروف، چیلنج کرو تاکہ وہ لوگ ڈھیر ہو جائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر